السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الشکر، شکر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی، اعتراف نعمت. یس، شاباش. نعمت کا اعتراف کرنا. نعمت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ بتائیے، نعمت کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. کوئی بھی چیز جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی وہ نعمت کھانے پینے کی شکل میں ہو سکتی، کبھی وہ زندگی کی شکل میں، کبھی وہ لباس کی شکل میں، کبھی وہ علم کی شکل میں، کبھی اچھے دوستوں کی شکل میں، اور کس شکل میں؟ مثلا علم اور عمل کی توفیق. بعض چیزیں براہ راست فائدے کی ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر ہمیں تکلیف دہ لگتی ہے لیکن وہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے. جیسے پین، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں کہاں کیا کمی بیشی ہو رہی ہے، پھر ہم اس طرح متوجہ ہو جاتے ہیں. جسم میں پین ہوتی ہے نا، تو وہ ایک کرائے ہوتی ہے جسم کی، جسم کا ایک رونا ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو، میری طرف توجہ کرو. مارل اورات کی شکل میں. جی، آپ یعنی اچھی کوالٹیز جو ہیں ان کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے دے. اللہ کا کلام ہے. اور بس اتنی سی گنتی سے بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے. اور آپ میں سے 2-3 ہاتھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد سب چپ کر کے بیٹھ گئے، گویا پتہ ہی نہیں کوئی نعمت ملی بھی ہے کہ نہیں. سوچئے، ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، اس لیے پھر شکر گزار بھی نہیں ہوتے. اور شکر گزار ہونے سے زیادہ ہم ہر وقت کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، جو نہیں ملا اس پہ روتے رہتے ہیں. جی، دین کی نعمت، انسان ہونا بھی ایک نعمت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب شکر کیا ہے؟ دراصل ان سب چیزوں کو ایکنالج کرنا، ان کا اعتراف کرنا، ان کو ماننا، ان کو پہچاننا اور ان کو دیکھ پانا کہ یہ ہے ہمارے پاس. تو ایک سینس آف اچیومنٹ کا ہونا کہ ہم نے کچھ پا لیا. جس شخص کے اندر اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے اس کی زندگی کو دیکھیے، اور وہ شخص جس کو محرومی کا احساس ہوتا ہے اس کی زندگی کو دیکھیے. کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ آپ میں سے کوئی احساس محرومی کا شکار ہے جو سوچتا ہو کہ مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، نہ مجھے اچھے استاد ملے، نہ مجھے اچھے والدین ملے، نہ مجھے یہ ملا نہ وہ ملا، میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، میری شادی اس گھر میں کیوں ہو گئی، میرے شوہر کی یہ جاب کیوں نہیں ہے، میرا شوہر ایسا کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے. کل میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور اس میں سے ایک خاتون نے اتنی اچھی بات کہی، اتنی اچھی بات کہی کہ لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں ان لوگوں میں سے نہیں جو بہت جلدی رو دیں، لیکن کچھ چیزیں واقعی انسان کو رلا دیتی ہیں کہ اگر ہم صرف ایک نعمت پر بھی حقیقی معنوں میں، زبان سے تو کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنے والے ہوں تو پوری زندگی کا پرسپیکٹو چینج ہو جائے. ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری ہر چیز تبدیل ہو کر رہ جائے، کیونکہ ہمارا دل بھرا رہے کہ ہمیں بہت کچھ ملا ہوا ہے. ایک بھوکا انسان اور ایک پیٹ بھرا انسان، دونوں کا طرز عمل ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ بھوکے اور سیر شدہ شخص میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شکل سے بھی نظر آتا ہے، اور جی، جس نے کچھ کھایا ہوتا ہے، جس کے اندر انرجی ہوتی ہے، وہ خوش نظر آئے گا آپ کو. جیسے بچوں کو ہی آپ دیکھ لیجیے، اگر بچے نے کھایا پیا ہو تو وہ کھیلے گا، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. لیکن اگر بچہ بھوکا ہے تو وہ آپ کو اریٹیٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص آپ کو اریٹیٹڈ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی محرومی کا شکار ہے، وہ کسی کمی کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک بے چینی ہے، اور اس بے چینی کی وجہ سے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے پاس یہ احساس نہیں کہ اس کو اللہ نے کیا کچھ دیا ہوا ہے.
تو جب انسان احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے تو الٹی پلٹی حرکتیں کرتا ہے. اور جس شخص کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا تو وہ اندر ہی اندر مسکراتا رہتا ہے, اندر ہی اندر خوش رہتا ہے اور خوشیاں بکھیرتا بھی رہتا ہے. وہ خوش بھی رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پہلی آیت کیا ہے, سب مل کے پڑھیے, ترجمہ کیجیے. کم من الشاکرین, امر ہے نا, حکم ہے, شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یہ کس کو کہا گیا تھا, کس کو خطاب ہے؟ آیت کا کانٹیکس پتا ہے کسی کو؟ کس کس نے سورۃ الاعراف پڑھ رکھی ہے؟ قرآن مجید کس کے پاس ہے؟ فوراً نکالیے 144, دیکھیے کیا کانٹیکسٹ ہے. کس نے نکال لی؟ شاباش, آپ پڑھیے, کھڑے ہو جائیے, پڑھیے. انی اصطفیتک برسالاتی و بکلامی سبحان اللہ. یا موسیٰ انی اصطفیتک, اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے چن لیا, علی الناس لوگوں پر, برسالاتی اپنے میسجز کے ساتھ, یعنی رسالت کے ساتھ, وہ بھی کلامی اور کلام کے ساتھ, یعنی میں نے تجھ سے کلام کیا ہے, تجھے اپنی کتاب دی ہے. اب تم کیا کرو؟ خذ ما آتیتک, اس کو پکڑ لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں, تھام رکھو. وکم من الشاکرین, اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے. اور اس کے بعد پھر obviously ہمیں بھی بہت کچھ ملا ہے تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ شکر گزاروں میں شامل ہوں. اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام سے نوازا, موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری سے نوازا اور دوسرے لوگوں پر ان کو ترجیح دی, فوقیت دی. ہمیں کس چیز سے نوازا ہے جس میں ہمیں دوسروں پر فوقیت حاصل ہوئی؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے آپ کو دے دی ہے, آپ کو عطا ہو گئی ہے, اور اب آپ پر کیا لازم ہو گیا؟ جی ہاں, قرآن, دین اسلام, قرآن. اللہ نے اپنا کلام ہمیں دے دیا, اپنے کلام کو پڑھنے, پڑھانے, سیکھنے, سکھانے کی توفیق عطا کی. تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو جب دل آئے اٹھا لے اور جب دل آئے رکھ دے. کیا کریں؟ خذ ما آتیتک, اس کو پکڑ کے رکھے. یہ ہے شکر گزاری. وکم من الشاکرین, پہلے ایکشن بتایا, پھر زبانی شکر کی بات کی. تو ہم کیسے شکر ادا کریں گے؟ اب اپنے اوپر لیجئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بہن بھائیوں میں سے صرف انہیں قرآن سمجھ آتا ہے, باقی کسی بہن بھائی کو نہیں آتا. یعنی آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے سارے بہن بھائیوں میں سے صرف اکیلے قرآن کو جانتے, دوسرے بہن بھائی اس طرح براہ راست نہیں جانتے. اکثریت ہے نا. اگر اللہ نے آپ کو اپنے خاندان والوں میں سے چن لیا اور آپ کو قرآن کے ترجمے اور براہ راست قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے دی, کیا اللہ نے آپ کو علی الناس باقی لوگوں پر فضیلت نہیں بخشی اپنے کلام کے ساتھ؟ یہ کوئی معمولی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ دن میں کتنی بار اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق دی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر بیزار ہوتے ہوں کہ ہے اب ترجمہ یاد کرو, اب ہوم ورک کرو, اب یہ کیا ٹینشن, اب اتنا کام ہم پہ بڑھ گیا ہے اور کس مشکل میں پڑ گئے ہیں. کیا یہ شکر گزاری کے جملے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں. اب آپ امیجن کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں, اور اس کو سن کر ہمیں فوراً کیا سوچنا چاہیے؟ اوہ, یہ نعمت تو مجھے بھی ملی, اللہ کے کلام کی نعمت تو مجھے بھی ملی, تو مجھے بھی شکر گزاروں میں شامل ہونا ہے اور اس پر خوش ہونا ہے. کیونکہ اعتراف نعمت کیا ہے کہ نعمت کا احساس ہو جائے کہ نعمت ہے میرے پاس, یہ نعمت ہے, اس کو نعمت سمجھا جائے, زحمت نہ سمجھا جائے. ہم میں سے بہت سے لوگ نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے, اور پھر اس کے بعد اس پر انسان خوش ہو اور پھر اس کا حق ادا کرے. اگلی آیت, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ترجمہ کیجیے. بس تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ٹھیک ہے,
یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. بعض لوگ گھنٹوں چپ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ذکر نہیں کرتے, کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو رحمتیں اپنی کر ہی رہا ہے, لیکن وہ اس کے خاص بندے نہیں بنتے. پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ ہو, آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ ذکر کی کثرت اور شکر کی کثرت, اور پھر ساتھ یہ بھی کہ ناشکری نہیں کرنی. کچھ لوگ شکر بھی کرتے ہیں اور ناشکری بھی کرتے ہیں, یہ دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. 3 طرح کے لوگ ہیں, ایک تو مکمل شکر گزار, اور ایک ہے مکمل ناشکرے, اور ایک ہے شکر اور ناشکری ملی ہوئی. تو ہمیں کون سا رویہ اختیار کرنا ہے؟ مکمل شکر گزاری کا. ٹھیک ہے نا. مثلاً اس جگہ کا ملنا جس میں آپ آ کر پڑھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, یہ کوئی نعمت ہے اللہ کی؟ ان سارے اسباب کا جمع ہونا اور ایک ماحول مل جانا, ایک چھت مل جانا, یعنی آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے, کچھ پڑھنے والے, کچھ پڑھانے والے, کچھ اور کام کرنے والے, یہ ایک نعمت ہے نا. اور اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے, اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ولا تکفرون. اگلی آیت پڑھیے. قال اللہ تعالی وَلَقَدْ ترجمہ کیجیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو, اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے لیے شکر کرے گا, اور جو کفر کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا, اس کا کیا مطلب ہے اپنے لیے کرے گا؟ شکر سے اسی کو فائدہ پہنچے گا. کیا فائدہ پہنچے گا؟ جی ہاں, شکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت برقرار رہتی ہے, نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک اندر سے فل ہونے کا احساس ہوتا ہے نا, ایک خوشی کا احساس, محرومی چلا جاتا ہے, ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, ایک خوشی ہوتی ہے, اور وہ لو سیلف اسٹیم نہیں ہوتی کہ میں تو کچھ بھی نہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, اور میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, اور میرے کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. اور یہ چیز انسان کو ختم کر دیتی, یہ ختم ہو جاتی. جو شکر گزار ہوتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک احساس اعتراف جو دیتا ہے, اس سے ایک خوشی کی کیفیت انسان کے اندر آتی, اور پازیٹیوٹی پیدا ہوتی, مثبت ہو جاتا ہے انسان, اور قناعت پسند اور صابر. ٹھیک ہے. آس پاس کا ماحول وہ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. آس پاس کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے. اچھا, اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے جب آس پاس کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے؟ خود اس کو فائدہ ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے شکر گزار ہوتے ہیں تو اس سے آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہو جاتا ہے. مثلا شوہر کے شکر گزار ہیں تو شوہر بھی آپ سے خوش ہوں گے اور ایک گھر کا ماحول اچھا ہوگا. لیکن اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں اور آپ کو ہر وقت کمپلینٹس ہیں ان سے, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, آپ کو ایسا ہونا چاہیے تھا, تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول خراب ہوگا, پھر کس کی صحت پہ اثر پڑے گا؟ اگر گھر کا ماحول خراب ہوگا آپ ہی کو نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ اس وقت یہاں موجود ہیں, کیا آپ اس پر شکر گزار ہیں یا بیزار ہیں کہ کیا پکڑ کے لا کے بٹھا دیا گیا ہے؟ اصل میں کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے ہر وقت پریشان رہنا. وہ جس جگہ ہوتے ہیں وہ اس جگہ نہیں ہوتے, وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہاں پہنچیں گے پھر کہیں اور سوچیں گے, اور جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں اور سوچیں گے, جس کے نتیجے میں کانا امرہ فرطا, اس کا ذہن بکھرا ہوا ہر وقت. تو ایسے لوگ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اور جو اللہ سے راضی رہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے. شاباش, اچھی بات کی آپ نے کہ شکر گزار جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے ایک طرح سے, اور جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ پڑھیے آیت سب مل کر.
کون ترجمہ پڑھے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی، خبردار کر دیا، اعلان کر دیا، سب کو بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ کہ شکر کرنے کا فائدہ کیا ہے، کہ نعمتیں اور ملے گی، اور ناشکری کا نقصان کیا ہے، کہ میری سزا بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یعنی ایسے لوگ اللہ کے عذاب اور غضب کا شکار ہوں گے۔ اچھا، ناشکری کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی انسان کے ناشکر گزار ہوتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کے، سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو فائدہ ہے اس سے ہم، جی ہاں، اس شخص سے جو فائدہ آپ کو مل سکتا ہے وہ اس فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جی، اللہ نعمتیں واپس لے لیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں، مواقع چھن جاتے ہیں، اور حسد کرنے لگتے جی ہیں۔ انسان ایک جلن کڑھن اور ایک تنگی اور تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اندر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اندر سے خوشی ختم ہوتی ہے تو اس کا اظہار چہرے پہ بھی آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا۔ جس کے اندر سے خوشی ختم ہو جاتی ہے، اس بات ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کا اظہار اس کے چہرے سے بھی ہونے لگتا ہے۔ چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے۔ شابش، برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت میں برکت ختم ہو جاتی ہے، نیکی کے کام صحیح طور پر نہیں ہو پاتے، بہت لامت نہیں نقصانات۔ اب یہ سبق آپ ہی مجھے پڑھا رہے ہیں، یہ سب آپ خود کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہی کا انپٹ ہے، ماشاءاللہ آپ ہی کی سوچ ہے۔ اسی طرح جب بھی آپ خود پڑھیں یا کسی بچوں کے ساتھ گھر میں ڈسکس کریں، یا کسی کے بھی ساتھ کوئی حلقہ ہے آپ کا، کوئی گروپ ہے، تو سب کو ساتھ لے کر چلیں، غور و فکر کی عادت ڈالیں، خود بھی سوچیں، اوروں کو بھی سوچوائیں، کیونکہ انسان سب سے زیادہ کیا کام کرتا ہے زندگی میں؟ سوچتا ہے۔ سب سے زیادہ جو کام ہم کرتے ہیں نا، وہ سوچنے کا کرتے ہیں، اور یہ آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، ہمارے کانوں سے بھی کبھی سنی انسنی کر دیتے ہیں، ہم جسم کے باقی حصوں کو بھی اس طرح نہیں استعمال کرتے جتنا ہم اپنے دماغ کو یا دل کو سوچ 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 کے سوچتے رہتے ہیں۔ اگر سوچ ہی عذاب بن جائے، سوچ ہی آپ کی ڈسٹرب ہو، سوچ کے اندر ہی کڑھن ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ انسٹنٹ تکلیف۔ سوچ کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو انسان سوچتا ہی رہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ آرٹ آف تھنکنگ نہیں جانتے، وہ کسی پوائنٹ پر فوکس ہو کے نہیں سوچتے، وہ بس جو سوچ آتی ہے وہ اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھا دیتے ہیں، وہ جو آتی ہے اس پہ چڑھائی کر دیتی ہے، اور سوچوں کی ایک فوج آ جاتی ہے، اور وہ انسان کو بیکار معطل کر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ اس کے آگے بے بس ہو کے پڑے رہتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کی سوچیں ان کو کنٹرول کر لیتی ہیں، لہٰذا وہ بیکار انسان ہو جاتے ہیں۔ شکر اور صبر دونوں بہت ریلیٹڈ ہیں، جتنا زیادہ شکر ہوگا تو صبر کرنے کی بھی قوت ملتی جائے گی۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، تو بات ہو رہی تھی دوسروں کو سوچنے کا ڈھنگ سکھائیے اور انہیں زندگی کا پازیٹو رخ دکھائیے، غور و فکر کرنا سکھائیے، خود بھی کیجیے اور ان کو بھی ساتھ لے کر چلیے۔ انسان کی فضیلت غیر انسان پر، خواہ وہ فرشتے ہوں یا جن ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، کس بنا پر ہے؟ عقل کی بنا پر اور عقل کے استعمال کی بنا پر۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیے وہی قومیں ترقی یافتہ ہیں جو عقل استعمال کرتی ہیں، اور جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کون ہے، کیسے ہیں؟ کل انعام ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پڑھیے سب مل کے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کو درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب میں نے نعمتوں کا پوچھا کہ نعمتیں گنوائیے تو کچھ ہاتھ تو کھڑے ہی نہیں ہوئے، اور چند ایک ہاتھ کھڑے ہوئے اور کچھ ریپیٹڈ باتیں تھی، کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں نعمتوں پر غور کرنے کی۔ جو چیز ہمارے دل پہ حاضر ہوتی ہے ہم اسے ٹھکا ٹھک بتاتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس پر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث کون پڑھے گا آپ نے سے؟ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں. پہلے فرمانا تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے سامنے والے کی جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. تو جو نظر نہیں آتا اس کا شکر کہاں سے ادا کریں گے؟ بندوں کا احسان سامنے نظر آتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات غور و فکر پر نظر آتے ہیں. تو جو چیز آنکھ دیکھتی ہے اس کو ایکنالج کرنا آسان ہوتا ہے. تو جو اس کو بھی نہیں دیکھ پاتا, جو اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتا, وہ اس کا کیسے کرے گا کہ جو سامنے نظر نہیں آ رہا. بندوں میں سے سب سے زیادہ شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ والدین کا. اس کا حکم بھی ہمیں ملا انشکر لی ولی والدی. تو لاسٹ ٹائم کب آپ نے اپنی والدہ کا یا والد کا شکر ادا کیا, ان کو شکریہ کہا؟ آج صبح. الحمدللہ. کیسے کیا آپ نے؟ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیے. پہلے یہ ہوتا تھا قرآن پڑھنے سے پہلے میں اکثر ان سے گلا کرتی ہوں, میں آپ کو کال کرتی ہوں, آپ کو کال نہیں کرتے. اور جب میں کال کرتی ہوں وہ کہتے بیٹی میں کارڈ لے رہا تھا, یہ کر رہا تھا, وہ یعنی ادھر ادھر کی بات ہے. میں ان کو صاف منہ پہ کہتی ہوں آپ ویسے ہی کہتے ہیں کارڈ نہیں لیتے, مجھ سے پیسے لے کے آپ کارڈ لیں, لیکن مجھے پھر فون میں ان سے بدلے لینے کا وہ سوچتے رہتے. بالکل. لیکن الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد وہ ابھی ہی کہتے ہیں, لیکن میں اس کو اگنور کر کے کہتی ہوں ابھی کوئی اور بات کریں. بالکل. دیکھیے ہم شکوہ کرنے میں کتنی جلدی کرتے ہیں, کبھی ہم غور کریں کہ شکر کرنے میں اتنی جلدی کی ہم نے. والدین کے بعد کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے خواتین کو؟ شوہر کا. کیسے کریں گے شوہر کا شکریہ؟ زبان سے بھی کرنا چاہیے, ان کا کہنا ماننا چاہیے, اور اطاعت گزار. کوئی طریقے بتائیے نا, سب کو فائدہ ہوگا ایک دوسرے سے. ایک جگہ سے پڑھا تھا کہ آدمی اپنی بیوی کے بخلاف پہ یعنی کوئی وعدہ اگر باہر کر کے آ جاتا ہے یہ علم میں نہیں ہوتا تو اس کو بیوی کو پورا کرنا چاہیے. مثلاً میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ آج رات کو کچھ لوگ کھانے پہ آ رہے ہیں, تو پہلے تو میں بڑی اپسیٹ ہوتی تھی, پھر میں نے کہا نہیں اگر انہوں نے ایسا وعدہ کر دیا ہے تو مجھے اس کو رکھنا ہے. تو آہستہ آہستہ عادت ہو گئی. ان کے لیے ان کے پسندیدہ کھانا بنانا, ان کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا بنانا اور موڈ صحیح رکھنا. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم بہت کچھ نہ بھی کر سکیں تو ایٹ لیسٹ شکوے کرنے چھوڑ دیں, شکوہ کرنا چھوڑ دیں کہ آپ یہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے. ان چیزوں سے پرہیز کریں. جی آپ. میں نے جب پڑھا کہ مسکرانا سچا ہے تو میں ہر بندے کو مسکراتی تھی, لیکن نہ اپنی بہن کو اور اپنے امی ابو کو اور اپنی شادی کے بعد میں ہاتھوں کو. تو اب میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں سب سے زیادہ پہلے گھر سے شروع کریں. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا آپ نے کبھی نوٹ کیا, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شوہر کو آپ کی کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو پھر تو آپ بڑی مشکل میں ہیں. پتا کیجیے, پتا ہونا چاہیے. ایک اچھی بیوی کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کس بات سے خوش ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ شوہر کی خوشی جو ہے اس کا الٹیمیٹ ہماری آخرت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی حدیث یاد ہے آپ کو؟ جنت کے 8 دروازوں میں سے کوئی بھی دروازے سے داخل ہو. کون سی عورت؟ شاباش. جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی, رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کی, اس کا دل خوش کیا, وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ خوش کس بات پر ہوتے ہیں اور ناراض کس بات پہ ہوتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب آپ تو جانتے ہی نہیں اپنے شوہر کو, اور اگر آپ جانتے ہی نہیں تو ان کو خوش کہاں سے کریں گے؟ جو بھی وہ کرتے ہیں اس پر اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی اس بات پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہاں آنے کی اجازت دی. اور جی گھر کے اندر بھی آتے جاتے سلام کرتے رہنا چاہیے, سب مسکراتے رہنا چاہیے. جی شاباش. دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. جو بہنوں کے ہسبینڈ ہیں یا دیور ہیں یا کوئی کزنز ہیں وغیرہ وغیرہ, بھائی ہیں, ان سے کبھی بھی کمپیئر نہ کریں. اس سے آپ بہت دکھی رہیں گی. یس, شوہر کی تعریف کرنی چاہیے کیونکہ تعریف سے بہت خوش ہو جاتے ہیں. اکثر ہم یہ تو بہت ذکر کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک نہیں, کچھ نہیں پایا یہاں میں نے, لیکن یہ ذکر نہیں کرتے کہ کیا پایا ہے اور ان کا کیا احسان ہے اور وہ کس چیز میں بہت اچھے ہیں.
آپ اس چیز کو آزما کر دیکھ لیجیے. اگر آپ ان کے کسی بھی اچھے کام کو اپریشیٹ کریں گے نا, obviously ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو لوگوں کی نفسیات دیکھنی ہو تو آپ مثلاً کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, مختلف لوگ کپلز کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جھلک دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مختلف لوگوں کے تعلقات آپس میں کیسے ہیں. جب لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو عام طور پر خوش ہو کر ہی جاتے ہیں, کسی خوشی میں لے کر جاتے ہیں یا کسی ذہنی سکون کے لیے کہ چلو گھر کے جھنجٹ سے نکل کر کہیں باہر نکل کے کچھ کھائیں پیئیں. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف لوگوں کا طرز عمل مختلف ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. کسی کے اندر ایک خوبی رکھی تو دوسری کمی رکھ دی, کسی کے اندر وہ کمی پوری کر دی تو کچھ اور کمی رکھ دی, کیونکہ انسان پرفیکٹ نہیں, دنیا میں تو جنت نہیں بن سکتی. لیکن ہم دکھ کب اٹھاتے ہیں جب ہم صرف یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں, ہمارے شوہر میں کوئی خوبی نہیں. تو شکر کیا ہے؟ اعتراف نعمت, کہ شوہر کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے. 5 خوبیاں بتائیے اپنے شوہر, گنیے, لکھیے, لکھ لیجیے اپنی کاپی پر کہ ان کے اندر 5 خوبیاں کیا ہیں, کون سی 5 خوبیاں ان کے اندر, تاکہ آپ کو وہ نظر آنے لگ جائیں, آنکھوں کا پردہ ہٹ جائے. اور یہی عقل یا نظر کتنی جلدی دوسروں کی خوبیاں پکڑ لیتی ہے کہ ہاں یہ تو یہ اچھا, یہاں سے بھی اچھا, یہاں سے بھی اچھا, یہاں سے. اور بات ہے کہ ہم لوگ لڑکیاں ایسے بھول جاتی ہیں جو وائف ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے اپنے پیرنٹس سے ہی ہے. ہم لوگ صرف ہسبینڈ کو سب کچھ سمجھتے ہیں. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بتاتے نہیں ہے, لیکن ان کو ہوتا ہے کہ میری بیوی میں پیرنٹس کی میرے بھائی کی عزت ہے. اس کے جو ہے نا بیوی کی قدر اور بڑھ جاتی ہے. بالکل, جو خواتین اس گر کو جانتی ہیں وہ بہت اچھی طرح کیش کرتی ہیں اس کو. 5 بتائیے, آپ بتائیے. ماشاء اللہ نے سب سے پہلے الحمدللہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں. گو کے تفسیر میں پڑھ رہی ہوں لیکن وہ خوبیاں تقریباً الحمدللہ خیر خواہی ہے, ایسی خیر خواہی کی بڑھتی ہے کہ شوہر, بیٹا, دیور, ہر رشتے میں خیر خواہ. حتیٰ کہ آفس میں بھی اس قدر خیر خواہ ہیں کہ ان کو اگر پروموشن مل رہی تھی تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک میری پارٹی کھلی. احسان ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں ماشاء اللہ. بچوں کے اور میرے ہاتھ میں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور زیادہ خیر کرتے رہیں. جی میرے شوہر ہیں وہ تو کم بولتے ہیں, بہت کم بولتے ہیں الحمدللہ. اور میرے آنے جانے کی بھی ان کو مطلب میں جیسے یہاں آتی ہوں یا اور بھی روک ٹوک نہیں, رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں سو رہی ہوں تو کبھی نہیں اٹھائیں گے. سبحان اللہ. سب سے اچھی بات ہے جو ملے وہ کھا لیتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کسی کا کوئی بچہ پڑھنے والا ہے اور وہ اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, تو چاہے ان کو کہیں سے قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے, وہ اس کا علم کو پروموٹ کرنے والے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور زیادہ انہیں اس پہ قائم رکھے. اب سب اسی طرح سوچیے, شکر گزاری صرف اسی وقت ہو سکتی, تعریف اسی وقت ہو سکتی جب آپ کو خوبیاں نظر آ رہی, کیونکہ انسان ہے نا, انسانوں سے تکلیف بھی پہنچ جاتی. تو ہوتا کیا, تھوڑی سی تکلیف کسی سے پہنچ گئی تو ہم ساری اس کی خیر جو ہے نا اس کو ختم کر دیتے کہ اس میں تو کچھ خیر ہے ہی نہیں. مجھے آپ لوگ جب خوبیاں بتا رہے تھے تو وہ حدیث یاد آ گئی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ام ذرا کی حدیث بیان کی ہوئی ہے نا, جس میں کچھ عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کی ڈسکرپشن دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بات فرمائی. تو حقیقت یہ کہ کبھی کبھی ہم خواتین کو اس طرح کی ایکسرسائز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کرنی چاہیے. یہ تو ہر عورت کسی نہ کسی درجے میں کرتی کہ میرے شوہر میں کیا نہیں ہے, یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ, والدین کے ساتھ اپنے شوہر کی شکایتیں خوب کرے گی. یہ تو اکثریت کا کام ہے. لیکن ہمیں اس کے اپوزٹ جا کر شوہروں کی خوبیوں کے اوپر بھی سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے سے ذکر کرنا چاہیے. اچھا جناب, اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله وتحدث بنعمة الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب رواه أحمد. احسن, ترجمہ کریں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا,
جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں. اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری. اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی عذاب ہے. شاباش. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں جو بات پچھلی حدیث کو مزید واضح کر رہی ہے, جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کر سکتا. تو گویا شکر ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا, ایک رویہ ہے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی نظر آتی ہیں, وہ ان پہ بھی شکر کرتا ہے. اور جس کو چھوٹی چیز پر شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں, پھر وہ بڑی نعمت بھی ہو تو اس کو بھی فار گرانٹیڈ لیتا ہے. دوسری بات کیا فرمائی, جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں. کیونکہ جس شخص کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی, شکر گزاری کی صفت ہوگی, وہ ہر ایک کا شکر گزار ہوگا پھر. اور جو بندوں کا کر لے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا بھی کر لے گا. اور اگر آپ بندوں کے لیے نہیں ہے تو سمجھیے کہ آپ میں پھر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے, آپ کو طریقہ نہیں آتا. اور شکر کا طریقہ بھی بتا دیا گیا, وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شکر, اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا بھی شکر ہے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے. جیسے ابھی آپ نے اپنے شوہر کی خوبیاں بیان کی, تو یہ کیا ہے, اللہ کی نعمت کا ذکر کیا نا آپ نے, تو ایک طرح سے یہ بھی شکر گزاری, کسی کو اپریشیٹ کرنا, اس کی خوبی کا ذکر کرنا. والجماعت رحمت, جماعت رحمت ہے, یعنی مل جل کے کام کرنا, ٹیم ورک کے ساتھ, یہ ایک رحمت ہے اللہ کی, اس میں بہت سی خوبیاں, خیر اور بھلائی آتی. والفرقۃ عذاب, اور تفرقہ بازی عذاب ہے, چاہے گھر کے اندر ہو, چاہے کسی ادارے کے اندر ہو, چاہے کہیں پر بھی ہو. آپس کی پھوٹ, لوگوں کی ناچاکیاں, ناراضگیاں, یہ سراسر عذاب کی ایک شکل ہے. عذاب کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے. دو دوستوں میں پھوٹ کب پڑتی ہے؟ جب ان میں سے کوئی ایک کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی پڑ جاتی, پھوٹ پڑ جاتی. جب ان دونوں میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے, کوئی غلط کام کرتا ہے, اور پھر وہ ایک عادت بن جاتی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, جب اختلاف ہوتا ہے تو لوگ اپنی غلطی کوئی بھی نہیں مانتا, ہر ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتا, دوسرے میں غلطی, اپنی غلطی نہیں نظر آتی, جس کے نتیجے بازو کو تو جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے, بازو کو تو غیبت کر رہا ہوتا ہے, بازو اور کئی خرابیاں ہوتی ہیں. تو یہ عذاب کی قسم ہے. اب دیکھیے کہ جب تک آپ آپس میں لوگوں کی محبت ہوتی ہے تو کتنی خرابیوں سے بچے رہتے ہیں نا وہ, اور جب نفرت ہوتی ہے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے, دل سے لے کر زبان اور عمل اور رویہ اور اخلاق اور معاملہ, ہر چیز میں بگاڑ آ جاتا ہے, ہر چیز میں بگاڑ. پھر کرنا کیا چاہیے؟ اگر کئی لوگ اکٹھے ہوں اور ان کے قلوب شتیٰ ہوں, یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ ان پہ اللہ کا غضب, تو قلوبہم شتیٰ, ان کے دل پھٹے ہوئے آپس میں, بکھرے ہوئے. تو there is something wrong. صحابہ کی صفت قرآن نے کیا بتائی؟ رحماء بینہم, آپس میں مہربان ہیں. اور یہود کی صفت بتائی قلوبہم شتیٰ, ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. تو ایسے میں کیا دوسرے کے اندر خامی ڈھونڈنی چاہیے یا اپنی غلطی کے اوپر توبہ کرنی چاہیے؟ ہر ایک کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر ایک کو اپنے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. ہم فوراً کیا کرتے ہیں, جب کہیں خرابی ہوتی ہے تو بلیمنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیتے ہیں, دوسروں کی غلطی ڈھونڈنے لگتے ہیں, اس نے کیا غلطی کی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے کہاں غلطی کی, مجھ میں بھی تو کوئی ہوگی نا, صرف دوسرے میں تو نہیں. تصادم کب ہوتا ہے, ٹکراؤ کب ہوتا ہے؟ جب ایک چیز ٹکراتی ہے خود سے. کیسے ہوتا ہے؟ جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی تو دونوں طرف مسئلہ ہوتا ہے, ایک طرف نہیں ہوتا کبھی. یہ ضرور ہے کہ ایک زیادہ زور آور ہوتا ہے اور دوسرا کم, لیکن مسئلہ دونوں طرف ہوتا ہے. تو دونوں کو ہی اپنی اپنی غلطی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اپنے پر کرتے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے اس میں ہماری ڈبل اللہ تعالیٰ کی طرف جیسی آ جاتی ہے, ہم احسان میں بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ دونوں کی غلطی ہوتی ہے. اگر ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں جی, جب ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں تو دوسرے کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے, وہ بھی مان لیتا ہے, معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. لیکن جب دونوں کا نہیں میں ٹھیک ہوں, دوسرے کا نہیں میں ٹھیک ہوں, دوسرا ہی غلط ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ مغیرہ, سمعت المغیرہ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم
ليقوم أو يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. زیاد صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے یا نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پاؤں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو فرماتے کیا بھلا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ شکر کی ادائیگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ جی شکر گزاری کے لیے عبادت. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے لیے طویل سجدے، طویل رکوع، طویل قیام. ٹھیک ہے. فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کی کثرت. ہم سب سوچیں کہ ہم نوافل کی کتنی پابندی کرتے ہیں. اپنے آپ سے سوچیے کہ آپ دن میں کس نفل کو کبھی نہیں چھوڑتے، یعنی کون سے ایسے نوافل ہیں کہ جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شکر گزار ہونے کے لیے نوافل پڑھتے تھے، نوافل کی کثرت. ہمیں بھی اپنی عبادات کو دیکھنا چاہیے، پھر پتہ چلے گا ہم کتنے شکر گزار ہیں. نیکسٹ حدیث کون پڑھے گا؟ عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله. رواه ابو داود. احسنتی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی خوشخبری کی بات آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خوشخبری دیے جاتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز شکر تو کوئی چیز نہیں. نوافل اس لیے ادا کرتے تھے کہ اللہ کے شکر گزار بندے کہلائیں، لیکن سجدہ شکر ادا کرتے. جب کوئی اچھی خبر سنتے تو فوراً جھک جاتے. یہ طریقہ ہے، یعنی شکر گزار ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے. اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الطعيم الشاكر بمنزله الصائم الصابر. رواه ابن ماجه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے شکر کا، اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا درجہ شکر کا کہ آپ ایک پانی کا گھونٹ پیے اور الحمدللہ کہیں، کچھ کھائیں تو الحمدللہ کہیں، تو گویا آپ روزے سے ہیں. لیکن کتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں ایسے مواقع. اکثر چیز بغیر بسم اللہ کے کھا لیتے ہیں، بغیر شکر ادا کیے چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ اگلی حدیث لمبی ہے اس لیے میں ان کو چھوڑ رہی ہوں. چند باتیں شکر کے سلسلے میں اور یاد رکھیے، اور باقی لیکچر آپ اس کا وہ آپ نیٹ سے سن سکتے ہیں. جو شکر گزار انسان ہوتا ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے، کچھ چھوٹی چیز پر بھی شکر گزار ہوتا ہے، وہ عبادت زیادہ کرتا ہے، پھر وہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے، پھر وہ کھانے پر بھی شکر ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اور کیا کرتا ہے شکر گزار انسان؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے. یعنی جو علامات ہیں، سمٹمز ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر ہے. پھر دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے، اس سے شکر آتا ہے نا. اگر دنیا کے معاملے میں آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ شکوہ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. مسائل سے اوپر اٹھ کر سوچنے والا شکر گزار ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مسائل سے اوپر اٹھ کر سوچنے والا. آپ دیکھیے کہ جہاں بھی آپ قدم رکھیں گے وہاں مسائل ضرور ہوں گے. کوئی کام مسائل سے خالی نہیں، کوئی جگہ مسائل سے خالی نہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت مسائل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ. تو مسائل میں اگر آپ گھرے رہے اور مسائل ہی کا ذکر کرتے رہے تو آپ شکر گزار نہیں ہو سکتے. یہ اس کے منافی عمل ہوگا. شکر گزار کون ہوتا ہے کہ کوئی اسے بتایا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں ہاں ہے لیکن ہم ذرا کام کی بات سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے آپ سنیں کہ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خالی مسئلہ بھی نہیں، بہت بڑا مسئلہ. ان کے لیے دنیا کی ہر چیز مسئلہ ہے. ان کے لیے کھانا بھی مسئلہ، کہتے ہیں ایک تو ہر وقت کھانا پڑتا ہے، پھر ان کے لیے نہ ہو کچھ تو وہ بھی مسئلہ، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، لوگ انسان ہر چیز مسئلہ.
تو جو شخص مسئلوں کا ذکر زیادہ کرے وہ شکر گزار نہیں ہوتا. اور مثلاً آپ گھر میں گئے ہیں, آپ کے بچے ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں, مسئلہ ہے نا, بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے بہت شور کرتے ہیں, نہیں, آپ کہیں گے یہ تو بچے انہوں نے تو کرنے, آپ ایکسپٹ کر لیں گے, اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آئے سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں. آپ فوراً سوچیں گے کہ یہ شور کیوں کر رہے ہیں, انہیں بھوک لگی ہے تو میں جلدی سے کھانا بناؤں, بجائے اس کے کہ آپ انہیں کہ چپ کرو, آپ کیا کریں گے, یہ کہنے کے بجائے کھانا لگانا شروع کر دیں گے. جب وہ کھانا کھانے لگیں گے شور رہے گا, شور ختم ہو جائے گا. تو مسائل کا حل ڈھونڈیے, پھر مسائل کے ذکر کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر اسی طرح شکایتی رویہ زندگی سے نکالیے, اس کی شکایت, اس کی شکایت, اس کی ہر بندے سے شکایت. شکر گزار بندے کے اندر شکایتیں کم ہوتی ہیں, اور جہاں وہ شکایت ہوتی بھی تو وہ کیا کرتا ہے, ایسا آپ کو کسی سے شکایت ہوگی تو آپ کیا کریں گے, اس بندے سے براہ راست اسی بندے سے بات کریں گے, شکایت لگائیں گے نہیں. کیا شکایت لگانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. مثلاً اگر آپ اس وقت تھک چکے ہیں, آپ کو تھکاوٹ کی شکایت ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں گے, گھر جائیں گے, آپ کہیں گے آج تو 2 گھنٹے بٹھا دیں. یہ آپ شکایت کر رہے ہیں, شکر نہیں کر رہے. کوئی آپ سے یہ تو پوچھنے والا ہے ہی نہیں کہ 2 گھنٹوں میں کیا کیا, سیکھا کیا. وہ کچھ یاد نہیں, وہ یاد رکھنے کی کیا چیز ہے. یاد کیا ہے کہ ہم تھک گئے, اس کا ذکر ہم کسی سے ضرور کر دیتے ہیں. اچھا, اس طرح ہو سکتا ہے کسی کو بھوک لگی تو وہ بھوک کا کرے, کسی کو پیاس لگی تو پیاس. تو ہر وقت ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں, مسائل کا ذکر کرتے رہتے ہیں, شکایتیں کرتے رہتے ہیں. اب ایک اور رویہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کیا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے آج فلاں مسئلے کا جواب مل گیا, اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے شکر کی توفیق دی, مجھے تازہ کر دیا میرا علم, کیونکہ پتہ تو ہوتی ہے یہ باتیں, پھر ہم بھول چکے ہوتے ہیں اور پھر اپنی اصلیت پہ آ چکے ہوتے ہیں, خول اتر چکا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں. تو الحمدللہ پھر ہم سیکھتے ہیں, پھر سیکھتے ہیں, پھر سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں شکر گزار بندہ بنائے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.